بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ کو اس ویڈیو میں کن فیکون کا بہت ہی مجرب وظیفہ بتائیں گے الگ گھر کے لیے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں ساس اور سسرالیوں سے آپ میری بہنوں کو آزادی حاصل ہو جائے گی، آپ سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کر پائیں گی انشاءاللہ۔ اگر میری بہنیں بے سہارا ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں بنتا، تو خدا کے لیے آپ میری بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، تالے والا عمل آج آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ تالے پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنی سسرال والوں کو اپنی انگلیوں کی اشارے پر نچائیں گی انشاءاللہ، چاہے وہ دیورانی ہو، جیٹھانی ہو، ساس ہو، سسر ہو، حالانکہ شوہر بھی ہو، وہ بھی آپ کے کہنوکار میں ہو جائے گا، راہ راست پر آ جائے گا۔ آپ جو بھی ان سے مطالبہ کریں گی وہ آپ کے مطالبے کو قبول و منظور کر لیں گے اور آپ کی بات پر ہاں کہنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی سسرال والوں میں عزت برقرار ہو جائے گی۔ آپ عزت کے ساتھ سسرال والوں میں اگر رہنا چاہتی ہیں تو آپ سسرال والوں میں رہنے کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں کہ آپ کی عزت بن جائے سسرال میں۔ اگر آپ سسرال والوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ پھر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ کے جو ذہن و گمان میں ہوگا وہی آپ کے لیے آگے دکھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے وہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ میری بہنیں اپنی سسرال والوں میں عزت برقرار رکھنا چاہتی ہیں تو آپ اس لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ میری بہن اور میرے یا بھائی اس چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ یہ آج کا خصوصاً وظیفہ سسرال والوں سے علیحدگی کے لیے تالے والا عمل آج آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ اس وظیفے کو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ میری بہنوں کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتی ہیں تو آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں جزاک اللہ لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی مل جائے گی۔ اب آپ میری بہنیں اس وظیفے کی ترتیب سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم تہجد کی نماز کے بعد کا ہے۔ مجبوری یا بیماری کی حالت میں آپ پانچوں نمازوں کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پانچوں نمازوں کے یعنی کہ آپ نے ایک نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں جب بھی آپ میری بہنیں فارغ ہوں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد فارغ ہیں تو آپ فجر کی نماز کے بعد ادا کر لیجئے۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہیں تو آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو مجبوری یا بیماری کی حالت میں ہے تو آپ تب بھی اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد ادا کر سکتی ہیں، نہیں تو آپ تہجد کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے جائے نماز بچھا لینی ہے اور اپنے سامنے ایک آپ نے تالا لے کر رکھ لینا ہے جو کہ صاف ہو، اور آپ نے اس کو بند کر کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور آپ نے قرآن مجید کھول لینا ہے۔ آپ میری بہنوں نے پاک صاف ہو جانا ہے، پاک صاف ہو کر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کھول لینا ہے اور پھر آپ نے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ میری بہنوں نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے، اور پھر آپ نے 2 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے۔
آیت الکرسی بھی آپ نے اللہ رب العزت کی طرف رائیگل ہو کر، اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا ذہن و گمان صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے۔ 2 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آپ نے چاروں کل کا وظیفہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے چاروں کل کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ہر ایک کل آپ نے 2 مرتبہ ہی ادا کرنا ہے۔ 2 مرتبہ آپ نے سورہ ناس ادا کر لینی ہے، 2 مرتبہ آپ نے سورہ فلق ادا کر لینی ہے، 2 مرتبہ ہی آپ نے سورہ اخلاص ادا کر لینی ہے، اور 2 مرتبہ ہی آپ نے سورہ فاتحہ کو ادا کر لینا ہے۔ اور جب آپ نے چاروں کل کو 2 مرتبہ پڑھ لی اور پھر آپ نے آخر میں 2 مرتبہ دوبارہ آیت الکرسی کو ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے دوبارہ آیت الکرسی کو ورد کرنا ہے تو آپ نے اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جانا ہے۔ آپ کا ذہن و گمان پاک پروردگار پر ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 21 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ آپ میری بہنوں کے ذہن و گمان میں آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہی ہیں، آپ کو اس وظیفے سے کیوں فائدہ حاصل ہوگا، سب کچھ آپ کے ذہن و گمان میں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف آپ مائل ہو کر، اللہ رب العزت کی طرف یقین رکھ کر آپ اس وظیفے کو ادا کریں۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنی نیت کو برقرار رکھ لیا، جو آپ کے سامنے تالا پڑا ہوگا آپ نے اس پر 11 مرتبہ پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 2 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، دوبارہ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پھر دوبارہ آپ نے تالے پر پھونک مار دینی ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے تالے پر پھونک مار دی تو آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ میری بہنوں نے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، آپ کی جو بھی بیانات ہیں، آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، آپ نے وہ بھی اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ آپ نے دعا میں اپنی زبان سے لازماً بیان فرمانے ہیں۔ جب آپ میری بہنوں نے دعا مانگ لی تو آپ نے اس تالے کو اٹھا کر جہاں آپ کمرے میں رہتی ہیں وہاں آپ نے جا کر اس کو کسی وزنی چیز کے نیچے دبا دینا ہے۔ آپ اس کو کسی بھی وزنی چیز کے نیچے دبا سکتی ہیں اپنے کمرے میں جا کر، جس کمرے سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے، جس گھر سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے، جہاں پر آپ کمرے میں رہتی ہیں آپ اس میں کسی بھی وزنی چیز کے نیچے دبا دیں، تو آپ نے 24 گھنٹوں کے بعد دوبارہ اس کمرے میں جا کر آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کا تالا کھل جائے گا تو آپ کو خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ خوشخبری آپ کو سسرال سے علیحدگی کی ہی ملے گی۔ اگر آپ کا تالا نہیں کھلا تو آپ نے 7 دن کا وقفہ ڈال کر پھر دوبارہ آپ نے 7 دن بعد اس وظیفے کو پھر ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک بار آپ کا کام نہ ہوا تو دوسری بار آپ کا وہ تالا کھل جائے گا، اور آپ نیت کو برقرار رکھ کر اس وظیفے کو ادا کریں۔ جب آپ نے تالے کو رکھ دیا اپنی جگہ پر تو آپ نے پھر دوبارہ ہی جائے نماز پر آ کر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے 2 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 101 مرتبہ اس نام کا ورد کرنا ہے، کن فیکون کن فیکون۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ آپ نے کن فیکون آپ کا پورا نام پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہی آپ نے 101 مرتبہ کن فیکون کا نام پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ آخر میں ہی 2 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد ادا کر لینا ہے۔ آپ میری بہنوں نے سجدہ ریز ہو کر پھر رونا ہے، پھر گڑگڑانا ہے۔ آپ 1 مرتبہ اس وظیفے کو ادا کریں تو انشاءاللہ آپ میری بہنوں کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ میری بہنوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔